بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو نیوز کے ساتھ حاضر ہیں۔ ارشد شریف، کینیا میں پاکستانی صحافی کی گاڑی پر 9 گولیاں لگیں۔ کینیا میں حکام کے مطابق پاکستانی صحافی ارشد شریف کی پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ارشد شریف اتوار کی شب کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں مارے گئے تھے اور پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکاروں نے شناخت میں غلط فہمی پر اس گاڑی پر گولیاں چلائیں جس پہ ارشد شریف سوار تھے۔ یہ واضح نہیں کہ ارشد شریف کینیا میں کیا کر رہے تھے، تاہم کینیا کی پولیس کے ترجمان برونو شیوسو نے BBC کو بتایا ہے کہ وہ ارشد شریف کی موت کے پس منظر کے حالات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ کینیا کی پولیس کی جانب سے اس واقعے کی جو ابتدائی رپورٹ مگدائی پولیس اسٹیشن میں جمع کروائی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف جس کار میں سفر کر رہے تھے، پولیس نے اسے مسروقہ سمجھا اور جب وہ عارضی رکاوٹوں کے باوجود نہیں رکی تو اس پر فائرنگ کی گئی۔ BBC سے بات کرتے ہوئے پولیس حکام نے اس رپورٹ کے اصل ہونے کی تصدیق کی ہے، جس کے مطابق فائرنگ اور ایک غیر ملکی شہری کی موت کی اطلاع سب سے پہلے 23 اکتوبر کو مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے موصول ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کو ابتدائی طور پر معلوم ہوا کہ فائرنگ کے ایک واقعے میں کینیا کی پولیس سروس کے دستے جنرل سروس یونٹ GSO کے افسران ملوث تھے اور اس کے نتیجے میں لگ بھگ 50 سالہ پاکستانی شہری ارشد شریف فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کی اس پولیس رپورٹ کے مطابق ارشد شریف اس کار میں سفر کر رہے تھے جس کا رجسٹریشن نمبر KDGM 200M تھا۔ پولیس کا واقعہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب ارشد اور ان کے بھائی خرم احمد نیروبی کی طرف واپس آ رہے تھے۔ اسی دوران کینیا میں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نے ایک رپورٹ جاری کی کہ ڈگلس وینیا نامی ایک شہری کی کار رجسٹریشن نمبر KDG 700F چوری ہوئی ہے، جس میں ان کا بیٹا بھی موجود تھا اور یہ کار کی چوری کے ساتھ ساتھ اغوا کا کیس ہے۔ پولیس کی وقوع رپورٹ کے مطابق ڈگلس وینیا نے اس واقعے کی رپورٹ نیروبی کے نواحی علاقے پنجگنی میں درج کرائی، جس کے بعد اس کے افسران نے ان کے بیٹے کے پتہ لگا لیا جو کیسرین نامی نواحی علاقے میں تھے۔ اس دوران خرم احمد اور ان کے بھائی ایک کچی سڑک پر سفر کے بعد کیسرین مگدائی روڈ پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ سڑک چھوٹے پتھروں کی مدد سے بند کی گئی ہے اور انہوں نے اسے عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت انہوں نے کار کے سامنے اور پیچھے سے گولیوں کی آوازیں سنی۔ وہ رکے نہیں اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خرم نے دیکھا کہ ان کے بھائی ارشد شریف کو سر پر گولی لگی ہے۔ یہ گولی پیچھے سے لگی اور سر کے سامنے سے باہر نکلی۔ کار کا جائزہ لینے پر پولیس کو معلوم ہوا کہ ونڈ سکرین کی بائیں جانب ایک گولی کا سوراخ ہے، 2 گولیوں کے سوراخ پیچھے بائیں جانب کی نشستوں پر ہیں، ایک گولی کا سوراخ پیچھے دائیں دروازے پر ہے، 4 سوراخ ڈگی کی دائیں جانب اور ایک سامنے کے دائیں ٹائر پر ہے جس کی ہوا نکل گئی ہے۔ پولیس کی وقوع رپورٹ میں درج ہے کہ ان پاکستانی شہریوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں اور نیروبی میں رہائش پذیر ہیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے بعد جائے وقوع کی جانچ کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرد خانے لے جایا گیا تھا۔